رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دو آیات میں 57 اور 58 یہود کی ایک بڑی ہی خطرناک جرم کا تذکرہ کیا ہے. شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بڑوں کے جرموں کا تذکرہ کیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے. ادھر ایک خطرناک بات جو انہوں نے کی تھی، جو اس وقت یہود زندہ تھے مدینہ پاک میں، اس کا تذکرہ کیا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے. انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس چند سوالات ایسے ہیں وَمَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ. ان سوالوں کے جواب نبی کے سوا کسی کو نہیں پتا ہوتا. اگر آپ ہمیں اس کے جواب صحیح سے دے دیں تو معنی یہ ہے کہ آپ سچے نبی اور ہم مان جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پختہ وعدہ لے لیا کہ ان سوالوں کے جواب اگر میں دیتا ہوں تو تم مسلمان ہو جاؤ. پکا وعدہ جب لے لیا، انہوں نے معاہدہ کر لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو. انہوں نے سوالات کیے اور آپ نے ان کے سارے سوالوں کے جوابات دیے. جب سوال جواب ہو چکے تو آپ معاہدہ پورا کرو، لاؤ ایمان. کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس وہی کون سا فرشتہ لے کے آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر آتے.
انہوں نے کہا کہ جبریل امین وہ تو سزاؤں کا حکم لے کر اترتے، جس قوم کو تباہ کرنا ہو، جس قوم کو سزائیں دینی ہو، سزاؤں کے احکامات جبریل امین لے کر آتے ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تمہارے پاس وہی کوئی اور فرشتہ لے کے آتا، میکائیل لے کے آتا تو ہم مان لیتے، جبریل امین لے کے آتا تو پھر ہم نہیں مانتے۔ ان کے اس بول پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ان آیات کو اتارا۔ قل، اے میرے حبیب فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو بھی ہے دشمن جبریل امین کا۔ جبریل امین سے دشمنی کیوں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس بے شک وہ تو وہی اتارتا ہے آپ کے دل پہ جو اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ وہی لے کے آتا ہے، اس میں اس کا اپنا اختیار تو نہیں ہوتا۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور جو بھی وہی لے کر وہ آتا ہے تو پہلے پیغمبروں کی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی، بہدن، اور وہی ہدایت، وبشرا، اور اسی میں ہی بشارتیں ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ جبریل امین جو لے کے آتے ہیں وہی وہ اللہ کے حکم سے لے کے آتے ہیں۔ یعنی کہ دین نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بناتے اور نہ جبریل امین اپنی مرضی سے بناتے۔ لیکن مسلمانوں میں ویسے ہیں ایسے لوگ جو اپنی مرضی سے دین بھی بنا جاتے، حلال و حرام اپنی مرضی سے کر جاتے۔ کہتے ہیں جی اتنے فقی مل کے بناتے ہیں، ہزار فقی بیٹھے، لاکھ بھی فقی ہوں تو ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی دور کی بات۔ لیکن آپ نے بھی دین کے معاملے میں اپنی مرضی نہیں کی، جو وہی آئی، اللہ نے بھی یہی کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب وہی پہنچاؤ جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف اتارا تھا، وہی کو پہنچاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جہاد کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، مجاہد کی سواری، گھوڑے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ وہ تو رسی توڑا کے بھی کھائے پیے تو وہ بھی مجاہد کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جاتی، پیشاب گوبر بھی کرے تو وہ بھی مجاہد کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں یہ فضیلت بیان کر رہے تھے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے، وہ جہاد کے لیے گدھا پالتا ہے، تو کیا اس کو بھی یہی اجر؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل علیہ، گدھے کے بارے میں ابھی مجھ پہ وہی نہیں ہے۔ گھوڑے کے بارے میں کیوں بتایا؟ کیونکہ وہی آ چکی تھی۔ گدھے کے بارے میں نہیں بولے کیونکہ وہی نہیں آئی۔ اب آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، جناب صدیق و فاروق، عثمان و علی، ان میں بھی کوئی فقیہ تھے یا نہیں؟ ان کو اکٹھا کیا اور آؤ بھائی بتائیں اس سوال کا جواب کیا دینا؟ نہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی نہیں کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ ایو بقاء الارض خیر و ایو بقاء الارض شر، زمین کا کون سا ٹکڑا بہترین ہے، کون سا بدترین؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آئیں گے تو پوچھ کے بتاؤ. جبریل امین آئے، کہا انی سئلت یا جبریل، جبریل مجھ سے یہ پوچھا گیا. جبریل امین نے بولا کہ مجھے بھی نہیں پتا، اللہ کے پاس جاؤں گا، پوچھ کے بتاؤ. وَهُدًى، اسی میں ہدایت. ہدایت قرآن و حدیث میں ہے، ہدایت وہی میں اللہ نے رکھی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے گھر والے اور ہمارے اولادیں اور بچے اور بیٹے اور بیٹیاں ہدایت یافتہ بن جائیں، کہتے ہیں نا بیٹوں بیٹیوں ہدایت کر رہا ہے، اگر چاہتے ہیں بیٹے ہدایت والے بنے تو ہدایت نوری علم سے ملتی ہے، جو آسمان سے نوری علم آیا ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث پاک کی شکل میں. ہدایت اس میں، باقی فنون ہے، سیکھ جائے گا، پیسے کمائے گا، لیکن تجھے خرچہ نہیں دے گا، تیری پرواہ نہیں کرے گا. تیرے علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، باقی سارے خرچے ہوں. کب تک؟ جب تک یہ نوری علم کی طرف نہیں آئے گی اولاد، قرآن و حدیث کا درس نہیں سنے گی. کم از کم جمعے کے خطبے کے لیے ٹائم پہ آ جائے، ہفتے میں 1 گھنٹہ ہوتا، وہ ہم جماعت کے ٹائم آتے ہیں، باپ جماعت کے ٹائم آتا ہے، بچوں نے کہاں ٹائم پہ آتا ہے. اور پھر فخر سے کہتے میں تو جماعت کے ٹائم آتا ہوں. جی تیرے نہ آنے سے کون سی ایک سائڈ بیٹھ جاتی ہے، یہ زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا. یہ تو اللہ پاک کا احسان ہوتا ہے کہ کسی گاؤں میں خطبہ جمعہ ہوتا ہو اور اہل الحدیث خطبہ دیتا ہو، کیونکہ اہل الحدیث نے قرآن یا حدیث ہی پڑھنا، نوری علم ہی پڑھنا ہوتا ہے جس سے ہدایت ملتی ہے. ہم کہتے ہیں میں تو جماعت کا ٹائم آتا، تو ہدایت اس علم میں. گھر میں بیٹھے موبائل چلاتے رہتے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، ادھر نہ اکتاہٹ ہوتی، نہ تنگی ہوتی ہے، نہ ٹائم کی فکر ہوتی. قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہو، بہت ٹائم لے لیا، آج جمعے کا بڑا ٹائم کر دیا، ایسے جیسے بڑا مصروف انسان ہے، اس کے تو 5 منٹ اوپر لگنے سے 5 لاکھ کا نقصان ہو. ایئی کبھی کبھی اس چوک میں، کبھی اس دکان پہ، کبھی اس چوک پہ، کبھی اس بیٹھک میں، کبھی اس ڈیرے پہ، سارا دن رات ایسے گزار. لیکن نوری علم جب بیان ہو رہا ہو اس کی توفیق رہی ہوتی، پھر ہدایت کہاں سے آتی؟ پھر جنگیں ہی ہوتی، پھر بھائی کے بھی خلاف دشمنی ہے، اس کی بیٹوں کے خلاف بھی دشمنی ہو جاتی ہے، اس کے رشتہ داروں اور محلے داروں کے خلاف بھی اس کی دشمنی ہی ہے. ہدایت ہی نہیں ہے. ہدایت کیسے آئے؟ گپیں سننے کے لیے اس کے پاس ٹائم، قرآن و حدیث سننے کے لیے ٹائم. اللہ کہتا ہے ہدن، اس میں ہدایت ہے، ہمیں بھی ہدایت ملے گی اس میں، ہمارے گھر والوں کو بھی ہدایت اس میں ملے، بیٹیوں کو، بیویوں کو ہدایت اس علم میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو مدرسوں میں بھیج دیں اور 10 سال پڑھیں اور پھر ہدایت آئے. صحابہ کرام کی بیٹی ہے، ان کی بیوی ہے، وہ مدرسوں میں گئی تھی،
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بات سنتی تھی، وہی سنتی تھی، اس وجہ سے وہ ہدایت یافتہ بن گئی۔ اپنی عورتوں کو جمعے کی نماز کے لیے لائیں، لیکن ہم اس کو تو ہی سمجھتے، ہماری اس میں غیرت جاگتی، اچھا میری بیٹی جمعے کے لیے مسجد میں آئے، میری بیوی جمعے کے لیے مسجد میں آئے، کیوں جی میری غیرت نہیں مانتی؟ تیری غیرت میرج ہالوں میں تو مانتی ہے، پارکوں میں تو مانتی ہے، بازاروں میں جانا ہو تو 3-4 محلے کی عورتیں بھی اکٹھی کر کے لے جاتی ہیں، ادھر غیرت مان جاتی ہے، اللہ کے گھر میں نہیں مانی۔ پتہ ہے کہیں قرآن حدیث کا بات سن کے اس کو ہدایت نہ آ جائے، یہ بے ہدایتی نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کا بات گھر میں فارغ وقت ہو، اب تو موبائل ہے، کمپیوٹر، کسی آل الحدیث عالم کی تقریر لا دے، سنیں گھر والے بچے وہاں سنیں، تاکہ اسی علم میں اللہ نے ہدایت رکھا۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، گڈ نیوز، بشارتیں، خوشخبریاں قرآن و حدیث میں ایمان والوں کی۔ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو وہی سن کے خوش ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو تازگی ملتی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب اللہ کی وحی سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث پاک سنتے ہیں، تو دل نرم ہوتے ہیں۔ دل نرم ہونے سے اللہ کہتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے۔ کئیوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، کہ رونا ہی نہیں آتا۔ باپ روئے یہ پھر بھی نہیں روتا، ماں روئے پھر بھی نہیں روتا، بہن بھائی روئے پھر بھی نہیں روتا، کیونکہ دل سخت ہو گیا۔ لیکن قرآن و حدیث میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے، یہ سن لے، صحیح بیان کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ۔ ایمان والے لوگ، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، آنکھوں میں آنسو تو ایک قطرہ آ جائے، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر، دل کی نرمی کی علامت۔ تو بشارتیں اور خوشخبری ہیں ایمان والوں کے لیے۔ باقی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، زندگی ان کی بھی گزر جائے گی، ان کی بھی گزر جائے گی۔ ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہی کامیاب ہے، اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ ناکام ہی، وہ گاڑیاں لے کے بھی ناکام، وہ کروڑوں روپیہ گھر میں رکھ کے بھی ناکام، وہ مربع زمینوں کے بنا کے بھی ناکام ہے، پھر بھی شوگر کے مریض ہیں۔ اتنی دولت کے باوجود ٹینشنیں اتنی ہیں کہ ان کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں۔ دولتوں میں، گاڑیوں میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے، وہ ذکر جو اللہ پاک نے آسمان سے اتارا ہے، جو جبریل امین لے کر آتا ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں خوشخبری ہیں، بشارتیں ایمان والوں کے۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، یہ بات یاد کر لو، مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، اور جو جبریل امین کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ ہماری دشمنیوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے،
نہ ہم کو اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اللہ کے فرشتوں کا بگاڑ سکتے ہیں، نہ اللہ کے پیغمبروں کا بگاڑ سکتے ہیں، نہ جبریل امین میکائیل کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ لیکن تمہیں ڈرنا چاہیے، اگر تمہاری دشمنی ان میں سے کسی سے ہے تو تمہاری دشمنی اللہ سے ہے۔ پھر اللہ جس سے دشمنی لگا لیتا ہے پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ وہ انسان کو انسان کے بیٹے سے بھی ذلیل کروا دے، بیٹی سے ذلیل کروا دے۔ کتنے ہی ایسے باپ پچھلے 2-3 ماہ سے خبریں چل رہی ہیں جو بیٹے اور بیٹیوں نے جن باپوں کو قتل کر دیا، ذلیل ہو گئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ دشمنی گھر والوں سے پوری کروا دیتا ہے۔ کئیوں کو دوست ہی مار دیتے ہیں اور کئیوں کو اللہ جسم میں بیماری ایسی لگاتا ہے، اس کو جس چیز پہ غرور تھا آکر تھی وہ سب کیا، نہ اس کی ملازمت کا عمل۔ سیالکوٹ میں ایک مریض تھے، میں پوچھنے کے لیے گیا، کہنے لگے قاری صاحب 6 لاکھ کا ہر روز ایک انجیکشن لگتا ہے۔ جس زمین پہ آکڑتے ہیں ہم وہ زمین تو پوری نہیں آئے گی۔ اگر بیٹوں کا کنٹرول ہو گیا تو انہوں نے علاج بھی نہیں کروانا، ڈاکٹر اس کو کہیں گے اس کا علاج یہ مہنگا ہے، وہ کہے گا سستا کرو، اب تو ٹائم ختم ہو رہا، بس اب جانا ہی ہے انہوں نے، تھوڑی بہت تکلیف کی کوئی دوائی دے دو بس، زیادہ پیسے لگانے کے لیے وہ بھی تیار، ہمارے بیٹے نہیں تیار ہو۔ اس لیے اللہ کی دشمنی سے بچے۔ من عادا لی ولین، بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے من عادا لی ولین، میرے کسی دوست سے بھی جو دشمنی لگاتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ۔ کسی بھی میرے دوست نمازی مسجد میں آنے والے سے دشمنی لگانے والا، اللہ کہتا ہے میں اس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ لے آئے اپنے لشکر، لے اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو میرے ساتھ لڑنے کے لیے لائے، میں اس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سے جنگ لڑ سکتے، فرعون جنگ جیت گیا تھا اللہ سے۔ ابرا جو اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کے آیا تھا، کیا وہ اللہ سے جنگ جیت گیا تھا؟ اللہ سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ اس لیے اللہ کی دشمنیوں سے بچیں۔ کسی ایک فرشتے کی دشمنی اللہ کی دشمنی، کسی ایک پیغمبر کی دشمنی، ایک گزرے ہوئے کسی اور پیغمبر کی بھی دشمنی، وہ اللہ کی دشمنی۔ اور اس حدیث قدسی کے مطابق کوئی نمازی، کوئی مسلمان، کوئی ایماندار ہے، اس سے دشمنی لگانا بھی اللہ کی دشمنی۔ اس لیے آنکھ بچا کے زندگی گزار جاؤ، اپنی ناک عزت کی فکر نہ کرو۔ جو اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اللہ پاک اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جس کو اپنی عزت کی پڑی رہے، اپنے سٹیٹس کی پڑی رہے، میری ناک کٹ گئی، مجھے اس نے ذلیل کر دیا، اب میں اس کے پورے خاندان کو ذلیل کروں گا۔ جو اپنی عزت میں لگا رہتا ہے، تکبر اور آکڑ کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کہیں سے بھی عزت نہیں ملتی۔ قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے جو جبریل امین کا دشمن ہے، کیوں دشمنی؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس بے شک انہوں نے تو
اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، جو اللہ نے آرڈر دیا ہے وہی انہوں نے اتار دیا۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس وحی سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تو تصدیق کرنے والی ہے جو کچھ ان سے پہلے گزر چکے، پیغمبر، کتابیں، وحییں، شریعتیں جتنی پہلے گزر چکے سب کی تصدیق کر۔ وَہُدًى، اور اس وحی میں ہدایت ہے، وَبُشْرَى، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل امین کا، ومیکال، اور میکال علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ کل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے جو کوئی جبریل امین کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک، پس بے شک اس جبریل نے تو اتارا ہے آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ قرآن و حدیث کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ وہی جو نازل ہو رہی ہے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان سے پہلے گزر چکے۔ وَہُدًى، اور اس وحی میں ہدایت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کا۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی ہے دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے پیغمبروں کا، رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل امین کا، ومیکال، اور میکال علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ایسے کافروں کا دشمن۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ کے دوستوں میں، نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ کے دشمنی سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔